پولس رسول کا تیسرا بشارتی سفر یا تیسرا تبلیغی دورہ۔ آئیے اس کا اگلا احوال سنیے۔ اعمال 20 باب 17 آیت سے 38 آیت تک۔ افسس کے بزرگوں کے سامنے پولس رسول کی الوداعی تقریر۔ کلام مقدس میں یوں محکوم ہے، اور اس نے میلتوس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے میں نے آسیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کی وجہ سے مجھ پر واقع ہوئیں خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو، میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ مجھ پر وہاں کیا کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھو، میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں نے بادشاہی کی منادی کرتا پھرا، میرا منہ کبھی نہ دیکھو گے۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا، میرا منہ پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے۔ بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلا پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے، تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلا پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے، تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے۔
اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا لینا دینے سے مبارک ہے۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں تاکہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی اور وہ سب بہت روئے اور پولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے۔ اور وہ سب بہت روئے اور پولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے اور خاص کر اس بات سے غمگین تھے کہ جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ کو، آپ کے گھرانے کو اور سب سننے والوں کو برکت ملے۔ آمین۔ عزیزو، اور خاص طور پر وہ جو اپنے اپنے گلہ کی گلہ بانی کرتے ہیں، یعنی جو پاسبان ہیں، ان کے لیے اس پورے حصے میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک گلہ بان، ہر ایک پاسبان اپنی اپنی کلیسیا کی اس طور پر خبرگیری کرے جیسا خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے، اور کسی قسم کا لالچ یا کسی قسم کا کوئی بھی شر ان کی زندگی میں نہ آئے۔ پولس رسول نے یہاں پر صاف بیان کیا، اعمال 20 باب اس کی 34 آیت میں، کہ میرے ہاتھوں نے میرے اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کیں، اور میں نے یہ باتیں کر کے دکھا دی ہیں کہ کس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں یاد رکھنا ہے کہ اس نے خود کہا کہ لینا دینا لینے سے مبارک ہے۔ سو ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہونا چاہیے، لینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے خود خدمت کرنی ہے، اپنی بھی، اپنے گھرانے کی بھی اور اپنے کلیسیا کی بھی، اور کبھی کسی پر نظر نہیں رکھنی۔ ہمارا ہاتھ، آج کا سبق اس کلام میں یہی ہے کہ ہمارا ہاتھ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ سو ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی زندگی پر غور کرے، اور خاص طور پر پاسبان کہ ان کا ہاتھ کیسا ہے، لینے والا یا دینے والا۔ سو خداوند کے پاک کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگیوں میں خداوند کے کلام کو خوب رکھیں اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں اور اپنے اپنے گلہ کی گلہ بانی کریں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور اپنے اپنے فرائض جو ہمیں اس نے سونپ رکھے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتے رہیں۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔